بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور۔ آیت نمبر 27 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے فَأَنبَتْنَا، دو حصے ہیں اس کے، فا اور انبتنا۔ فا تو یا پس یا پھر، اور انبتنا اس کے بنیادی حروف ہیں نون، با اور تا۔ اردو زبان میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نباتات، وہ اسی نون، با اور تا سے بنا ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی زبان میں نبت، نون با تا، نبت یا نبات، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اس کو نبت یا نبات کہا جاتا ہے۔ تمام چیزیں چاہے وہ تنہ دار ہوں، تنہ سٹیم جسے انگلش میں کہا جاتا ہے سٹیم، یا تنہ رکھتی ہوں یا تنہ نہ رکھتی ہوں۔ تنہ رکھنے والی اشیاء جنہیں ہم درخت کہتے ہیں، اور بغیر تنے کے اشیاء جنہیں ہم مثلا سبزیاں یا جو چارہ وغیرہ اگتا ہے، یا وہ تمام چیزیں کہ جن کا کوئی مضبوط تنہ نہیں ہوتا لیکن وہ بھی زمین سے اگتی ہیں، ان تمام چیزوں کو عربی زبان میں نبت یا نبات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پر جو یہ لفظ نبت یا نبات استعمال ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا تنہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم نے عرض کیا کہ اس کے معنی میں دونوں شامل ہیں، تنہ دار اور تنے کے بغیر، لیکن زیادہ تر اس لفظ کا استعمال ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو تنہ نہیں رکھتی۔ اسی نون، با اور تا سے ہے انبتنا۔ انبتنا یعنی ہم نے اگایا، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، فی میں اور ہا اس، فیہا اس میں، اور اس میں سے مراد یعنی زمین میں ہم نے اگایا۔ کیا چیز اگائی؟ حبن۔ توجہ فرمائیں، حبن کے بنیادی حروف ہا، با اور با ہے، اور حب یا حبتن عربی زبان میں گندم اور جو وغیرہ کے دانے کو کہا جاتا ہے۔ گندم کا بیج، گندم کا دانہ، جو کا دانہ، یا اسی طرح وہ چیزیں کہ جو کھائی جاتی ہیں، گندم اور جو وغیرہ، وہ چیزیں کہ جو انسان اپنی غذا کے اور طعام کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کے بیج کو یا جو دانے ان پر اگتے ہیں، ان دانوں کو، ان میں سے ہر ایک کو حب یا حبتن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ کریں کہ ان کے علاوہ یعنی گندم، جو اور جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ دیگر چیزیں، دیگر خوشبودار پودے اور پھول وغیرہ، ان کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو حب نہیں بلکہ حب، ہے کے نیچے زیر یا کسرہ، حب یا حبتن کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ فرق آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ اور یہاں پر چونکہ اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں اور اس کے ساتھ والی آیات میں انسانوں کا طعام اور انسانوں کی غذا سے مربوط چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لہذا فرمایا ہم نے، تو پھر ہم نے اس میں یعنی زمین میں اگایا حبن، وہ دانہ جیسے گندم، جیسے جو، اور یہ چیزیں بھی کہ جو تم کھاتے ہو۔ آیت نمبر 28 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، عنبن، عین، نون اور با اس کے بنیادی حروف ہیں، اور عنب عربی زبان میں کہتے ہیں انگور کے پھل کو بھی اور انگور کے درخت کو بھی عنب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اعناب۔ اگلا لفظ ہے، پھر اگلا حرف ہے واو یعنی اور، قضبن، قضبن سبزیاں، بنیادی حروف ہے قاف،
ضاد اور با. توجہ فرمائیں، قذب یعنی قاف ضا اور ضاد اور با، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے لمبا اور پھیلا ہوا درخت. لہذا کوئی لمبی جو لاٹھی یا لکڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں قضیب، قاف ضاد یا اور با، قضیب کہا جاتا ہے. یہ اس کا بنیادی معنی ہے، لیکن بعض اوقات اس کا معنی گھاس اور سبزیاں، وہ سبزیاں کے جو انسان کھاتے ہیں، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں سورۃ عبس کی آیت نمبر 28 میں قذبن سے مراد سبزیاں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے زمین میں دانے اگائے، یعنی یہ گندم اور جو وغیرہ، اور انگور اگائے، انگور کے درخت اگائے اور سبزیاں اگائیں. آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں. پہلا حرف ہے واو یعنی اور، زیتونن. بنیادی حروف اس کے ہیں زا، یا اور تا. زیت یا زیتونتن، یہ دونوں نام ہیں ایک مشہور درخت کے کہ جس کو ہم اردو زبان میں بھی زیتون کا درخت کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ زیتون کے اندر سے جو تیل برآمد ہوتا ہے، جو تیل حاصل کیا جاتا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں زیت ہی کہا جاتا ہے. پس زیت ہو یا زیتونتن ہو، یہ دونوں زیتون کے درخت کے نام ہیں. وزیتونن، اور ہم نے زیتون اگایا یعنی زیتون کے درخت اگائے. واو یعنی اور، نخلن، نون خا اور لام. نخل عربی زبان میں کہا جاتا ہے کھجور کے درخت کو. پس آیت نمبر 29 میں فرمایا اور ہم نے زیتون اگائے اور نخل اگائے. آیت نمبر 27، 28 اور 29 کے ترجمے کی تکرار کرتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. پھر ہم نے اس میں یعنی زمین میں دانے اگائے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور. آپ دیکھیے خداوند عالم کا نظام کہ پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی زمین پر گرتا ہے، لیکن اس زمین میں جس طرح کے جتنی انواع اور اقسام کے بیج موجود ہوں تو ہر ایک بیج میں سے اسی کا درخت برآمد ہوتا ہے. اور ایسے کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت، کوئی نادیدہ طاقت ہے کہ جو اس کو دھکیل رہی ہوتی ہے اس بیج کو کہ تو نے آہستہ آہستہ بڑھ کر کس قسم کا درخت بننا ہے اور کیا کیا فائدے انسانوں اور چارپائیوں کے لیے تو نے فراہم کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.